آمین. ہماری ضرورت و صنعت سے تبدیل ظلمات کو انوار کے ساتھ، تباہی کے تدبر کو عجز و انکساری کے ساتھ، اور عقائی کو للہیت الخلوص کے ساتھ، اور کجی اور گمراہی کو ہدایت کاملہ کے ساتھ، وعد اعتقادی کو خوش اعتقادی کے ساتھ تبدیل فرما دے. اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق نصیب فرما دے. آمین. خاتمہ بالایمان، قبر میں ان کی پہچان، حشر میں شفاعت مبارکہ کا فیضان نصیب فرما دے. آمین. آمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی من منہ انشقت الاسرار وانفلقت الانوار وعلی آلہ الطہار وصحبہ الکرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ الذی لا مانع لحکم ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سید الانبیاء وسند الاولیاء واحبابه المعارضین لأعدائه. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذکرک. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ پڑھو درود کے سارے. اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ. میں تو مالک ہی کہوں گا. سبحان اللہ. میں تو مالک ہی کہوں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور اللہ مرکزہ شریف نے اپنے آقا، اپنے مولا، اپنی ماوا و ملجا سے محبت کرنے کا حق ادا کر دیا. آپ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آگے فرماتے ہیں آسمان خاں، زمین خاں، زمانہ مہمان. واہ. اے دسترخوان ہوتے نا دسترخوان، اعلیٰ حضرت نبی فرماتے ہیں یہ زمین ساری مصطفیٰ کا دسترخوان، اور یہ آسمان بھی مصطفیٰ کا دسترخوان ہے، اور زمانہ مہمان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چرند پرند بھی حضور کے مہمان ہیں، سمندروں میں مچھلیاں بھی مصطفیٰ کی مہمان ہیں، سبحان اللہ. اور جنگل میں درندے بھی مصطفیٰ کے مہمان ہیں. اس کا سبب اور وجہ یہ ہے کہ جس سے جو کچھ بھی مل رہا ہے سب صدقہ مصطفیٰ کا ہے. اس نعرے کا جواب ذرا مرد بن کے دیو. ایسے بولو یہ مسجد کا چھت بھی کانپے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ایسے بولو. جس کو جو مل رہا ہے وہ صدقہ مصطفیٰ کا. اور
ابھی تو میں خطبہ ہی پڑھ رہا ہوں اور اس کے دوران ہی بس وہ اعلیٰ حضرت کا انہوں نے کلام پڑھا، طبیعت خوش کر دی. ویسے بھی طبیعت بیزار ہو جاتی ہے. جو نرخان ناک پڑھتے ہیں تو ناک سے نہیں بیزار ہوتی، بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہنا چاہیے کیا کی رہے ہیں. یہ ماں نے ایک ہی پتر جمے ہیں جہاں نام رضا ہے. بندے بڑے بڑے ہیں، کار کسی کا نہیں، ہر ایک کا رنگ اپنا ہے. لیکن میں قرآن سے لاؤ تو میں ہاتھ لا کے آؤں. اس بندے کا ایک ایک وال عشق مصطفیٰ میں تڑپتا تھا. لکھا ہے، سب نے لکھا ہے، سب نے، لیکن ان کے لکھنے کا انداز ہی کچھ اور. سوچو تو عشق رسول میں، بولو تو عشق رسول میں، اٹھو تو عشق رسول میں، بیٹھو تو عشق رسول میں. یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت کو کسی نے لیٹے ہوئے دیکھا تو اس میں محمد بنا ہوا. ماشاءاللہ. میں نے سرکار کا ہی ذکر کرنا ہے، لیکن میں نے آغاز اس بات سے کیا ہے. کلام اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بندے بڑے بڑے ہیں. کوئی کسی کا مرید بیٹھا ہوئے انہوں نے پیڑ پرول پہنتے رہتے، اللہ کی قسم ہے وہ برداشت نہیں کر پاتے بندے. اور جی اور بھی تو ہے نا، ہم نے کب کہا کوئی نہیں ہے. لاکھوں دنیا بھری پڑی ہے پر ایسا جنا تو ہمیں کوئی نہیں ملے گا اس قرآن پڑھ کے تو روح مقطعات میں سے بھی چہرہ مصطفیٰ بیان کیا. کعب یہ ساری دنیا پڑھ دی رہی نا، کعب یا سارے نہیں پڑھے، سارے حافظ بھی پڑھ دیں، عالم بھی پڑھ دیں. تو کسی ایک نے بھی کہا ہے جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کعب کیسو آدھن یا برو آنکھیں این سوار. سارے ہی پڑھے بھائی جی، پر اور اعلیٰ حضرت بریلوی کیا سننے چس بکری ہو. سمجھ میں بات آئی؟ اللہ کی قسمت جڑے ٹینشن لیتے ہیں وہ تو انہیں کی بتہ ہی ماری ہوئی ہیں. یہ پیر جتنے بھی ہیں ان سب کو شکر گزار ہونا چاہیے اعلیٰ حضرت. بے شک بے شک بے شک. یہ چشتیہ سلسلے کے بڑے بڑے اور قادریہ سلسلے کے بڑے بڑے اور نقشبندیوں کے بڑے بڑے، ان سب کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. اٹھانا دے ملے دا. بے شک بے شک. ایک بار بولو نعرہ رسالت، بولو نعرہ رسالت. انہوں نے شکریہ ادا کرنا چاہیے. جب کوئی بھی پیڑ میں نہیں نکلے ادو اعلیٰ حضرت نکلے. کوئی بھی جگہ پیڑ مطلب بندے خاموش تھے اور رنگ دیکھ رہے تھے. کیونکہ ایک آدمی اگر اللہ کا نام لے تو وہ ٹکر میں جامنا میں تم مصطفیٰ کا کیوں نہیں لے رہا. یہ سوکھا کم نہیں. ابھی ہم تقریریں کرتے ہیں ہمارے اپنے ہمارا گلا پکڑ لیتے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ نماز و روزہ و حج و زکات اور اعمال یہ پیچھے عملہ کا لالا کے وہ اپنے آنے مجھے بڑے پڑے ہونے. تو وہ خبیث جو یہ کہتے پھرتے تھے کہ نماز میں خیال آنے سے مصطفیٰ کا نماز جاتی ہے، تو ہند میں کون نکل کے باہر آیا جس نے یہ کہا مولا علی نے واری تیری نیند پر. اب بولو عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، اور جو اللہ ادھر عشق و محبت، عشق و محبت. اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کا ثانی کوئی نہیں. ماشاءاللہ. اور میری جتنی عمر ہوگی داڑھی میری سفید ہو گئی، جتنی کتابوں میں پڑھی
ایسا بھی وقت میرے سے گزرے ہوں تو نہیں، رات پڑھنا شروع کی میں نے کتاب، صبح ہو گئی اذان، مگر میں نے اعلیٰ حضرت بریلوی کے پلے کا عشق میں قلم چلانے والا بندہ نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سامنے چلو اعلیٰ حضرت سنی نہ تکیا، میں بھی نہیں دیکھا ہوں، لیکن وہ تصوراتی دنیا کی میں بات کر رہا ہوں۔ ابھی تھوڑے عرصے پہلے ایک بابا تم نے دیکھا جسے رضوی کہتے ہیں، یہ رضوی ہے، رضا نہیں۔ تو جب رضوی کا یہ حال تھا تو رضا کا کیا حال ہوگا؟ نبی کے دیوانے، نبی کے دیوانے، نبی کے دیوانے، ایسے بولو لبیک 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 یا حضور، کھڑے کرو مجھے، حضور کا بولو، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا حضور، لبیک لبیک یا رسول اللہ، آپ کھڑے کر کے بولے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے، اس لیے میں نے عرض کیا ہے بھئی وہ شاہ صاحب نے بہت اچھا کیا کلام والا حضرت نے، واقعی میں دیکھا سارے لکھے اللہ دی قسم ہے، چنگے تو چنگا لکھتے ہیں، سارے عشق دے میدانے چوڑے دوڑانے نہ، یہ عجیب ہے، یہ عجیب بات ہے، انگلیوں پہ نظر جاتی ہے تو فرماتے ہیں انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جس سے دریائے کرم ہے، سبحان اللہ، اندازہ فرماؤ، کیا بات، اور لکھتے لکھتے ہڈیاں نے حضور کی توجہ دے، ماشاء اللہ۔ تو فرماتے ہیں رضا طوفان معاشر کے تلاطم سے نہ ڈر، ایوے کو میرے روکتے کھلو گے یہ گل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ میں تمہیں سنا رہے ہیں میرے اپنے روکتے کھڑے ہو گئے، فرماتے ہیں رضا یہاں بندے ہمیں تو ملی جنت ڈرانے کے لیے اور جنت دکھانے کے لیے دوزخ، حالانکہ نہ مقصود دوزخ ہے، نہ مقصود جنت ہے، نہ مقصود عرش ہے، نہ مقصود لوح و کرسی ہے، مقصود فقط آمنہ کا لال ہے۔ آج رات کو آپ نے دیکھو ذکر ہم نے کون سا سرکار کا شروع کیا، اور بندے روز پٹ رہے ہونے بھائی یا اللہ معاف کری تو جنت کی باڑی سر تو دوزخ چکنے، اللہ دی قسمیں ایک باری جنت کا نام نہ لاؤ نہ دوزخ کا لاؤ، صرف سرکار کا لاؤ، جنت تمہارے قدم چومنے کے لیے تڑپ رہی ہوگی۔ ماشاء اللہ، یہ بات ذہن میں رکھنا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء یاد بریلوی لوگ کسے آن کے آگے ایسی بھئی آپ جناب عشق کی باتیں کرتے ہیں، تھوڑا ڈرایا ورایا بھی کرو، آپ پڑھ لو سارا سناؤ، آپ فرماتے ہیں رضا کم زدوں کو مشتاق کیجیے، ماشاء اللہ، ساری ڈرانے تھوڑی ہے، اے رضا کم زدوں کو مشتاق کیجیے، مشتاق کسے کہتے ہیں؟ کہا یہ جو غم کے مارے ہوئے ہیں، گناہوں کے پسے ہوئے ہیں، اٹھاؤ انہیں اور انہیں کہو تھوڑے تگڑے ہو جاؤ، درود پڑھنا شروع کرو بے قصوں کا سہارا، بولے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ماشاء اللہ، آج ذکر رسول سے بڑھ کر کچھ اور ذکر ہے؟ اونچا بولو، اگر تسی نفل پڑھتے رہو وہ بھی نہیں بول سکتے، یہ ذکر حق ہے، ذکر اونچا بولو، صرف آپ رسول اللہ کی ظلموں کا ذکر کرو، ذکر خدا ہے، سبحان اللہ، اور یہ بھی ذکر اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں یاد گیسو ذکر حق ہے، ماشاء اللہ، یہ بھی تشریح میری نہیں اعلیٰ حضرت ہی ہے، فرماتے ہیں یاد گیسو ذکر حق ہے، ایک کلام ان کے نہیں سمجھا ہوں میں تو یاد گیسو ذکر حق ہے، کر
دل میں پیدا نام ہو ہی جائے گا. اس سٹیج پہ علماء کو چھوڑ کر مجمع میں جڑا بندہ میں گل سمجھاوے انہوں ہونے میں 5000 روپیہ دے. اللہ اکبر. یہ پھر میرے اجازت دیو. میں 5000 کا ٹکانا نہ کر رہا. دیو اجازت آپ ہو اجازت. اے حضور دی ظلموں گیسو مبارک نا ایسے لام بنے ہوئے. اچھا بولو. لام لام اے لام اے لام لام. ہائے ہائے. اللہ میں 2 لام ہیں. کتنے؟ 2. گیسو بھی 2 ہے. یہ 2 لام ہو گئے. اعلیٰ حضرت فرمانے تصور میں جو گیسو لیا تصور میں وہ دونوں لام لے رہا اور تصور میں لاگنا تصور میں دونوں لام لا کر تو اللہ کیسے الف لام لام ہے الف اور ہے دونوں لام مستویٰ کی ظلمیں آ کر اللہ کا نور پیدا کر دے. اور سمجھ آئیے گا کہ کوئی نہیں کہ بلا حضور کے ذکر سے آگے کوئی اور ذکر ہے ہی نہیں. کل ساری سرکار دیے کوئی شک نہیں. کوئی شک نہیں. نہ اور دیے نہ پار دیے. تگڑے ہو کے بولو. آر دیے نہ پار دیے. اے کل رب غفار دیے. یہ اللہ ہی بھی گل ہے محبوب بھی گل. کیا بات. اچھا اب آپ توجہ کریں کہ کوئی اور ایسا ہے تو موضوع میرا اعلیٰ حضرت بریلوی کی شان سے بیان کرنا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی نے سنا کہ تعلق ہے ایک تعلق ہے اور کی کیوں چنگے لگتے شرف کا شرف نو بھی آمدی ہے تھانے والے نے نہ بھی آمدی ہے کتابوں نے ایڈیاں نہیں بڑیاں پرت ماریاں لکھ ماریاں پر گل علماء دی نہیں پترو. گل علماء دی نہ بالکل گل ہی غلط ہے. علم نور ہے مگر اس میں نور ہے جب دل میں حضور ہے. ورنہ علم اٹھا کر کے مارتا ہے مگر جس وقت دل میں محبت مصطفیٰ کی آتی ہے یہ حضرت سے اعلیٰ حضرت ہوئے. حضرت سے وہ کس شے نے انہیں اعلیٰ کر دیا. جب حضور کا ذکر شروع ہوا انہوں نے کہا سب سے اولا و اعلیٰ. اور اس ذکر سے میں تو کوئی ذکر نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے بھی یہی بات فرمائی ہے کہ جنت کیا حضور کے سبب سے ہے. اس کے آپ ایمانداری سے سارے مجھے بتلاؤ کہ بریلی شریف کے علاوہ کبھی کسی سے یہ بات سنی ورنہ سب جنت بھوکے ہوں. اللہ کی قسم ساڑیاں حلقائے نے یہ بریلی نے جڑے ظلم یار کے بغیر بات نہیں کرتے اور یہ صرف آج کو کا کام ہے. میرا مولوی تو سارے مولوی بیٹھے ہیں خالی مولوی کے پیو نے بھی بس کی گل نہیں وہ گل کرنی جڑی وہ تو فرماتے ہیں کون سوئے جنت کون کھائے در تمہارا یا رسول اللہ جنت دیکھے کون. آپ کے دروازے کو چھوڑ کر کیوں کہ آپ کا دروازہ تو دور کی بات ہے آپ کے مدینے کی بہار کا یہ حال ہے کہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ ساریاں جنتا نے سارے مدینہ سب جنتیں ہیں سارے مدینہ کیا بولے سارے مدینہ. یہ مندے بولنے سے مندے پریشان جو تھوڑے جی تو اے مسکراؤ حضور کا ذکر سن رہے ہیں شرم نہیں تو آیا تو کاس لینا وہ بھی دور ہو جائے گی میرا پتر. آج کے حضور کا ذکر سنو کہ سرکار نے فرمایا قسم ہے مجھ کو والذی نفس محمد بیدہ مجھ کو اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے جس کے سامنے ذکر میرا کیا جائے اور اس کے چہرے پر خوشی طاری ہو جائے میرا رب اس پر دوزخ کو حرام کر دیتا. اور زور سے
ہے یہ اور ایک دن ہے علماء بیٹھے نے جتنے بھی خاص نہیں ملا انہوں نے کلمہ پڑھا کے پوچھ لو اللہ کے فضل ایک تو حق کا نہیں کر چھوڑ دے اللہ کے سامنے جنت کا ذکر کرو دوزخ کا ذکر کرو روح کا ذکر کرو ایمان کا ذکر کرو چھڈو جڑے ہو 1.25 لاکھ نبیوں کا ذکر کرو اور اس کی اپنی رحمت کا ذکر کرو اور پھر اس کے سامنے سرکار کا بس میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتا دو اللہ کس ذکر آپ جنت کا ذکر کرو وہ آپ پر درود بھیجے گا آپ جبریل شریف کا ذکر کرو اللہ آپ پر درود بھیجے گا اور آپ کعبے کا ذکر کرو وہ درود بھیجے گا ایک مرتبہ تم کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تم پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا آج رات کو ہوتا ہے توبہ چلا کرو توبہ ہی تو کر رہے ہیں اس سے اچھی توبہ کون سی ہے یہ زبان بندے کی ہو ذکر اپنا کے اللہ کے پورے خزانے میں کوئی اور ایسا ہے نہیں باقی سب کو پھیلتی اچھا بولو کیے اچھا سننا اور اچھا سننا سارے کٹھے بولو کہ تمہاں سن رہا نبی سارے اہل بیت بھی صحابہ بھی کلہم کا مطلب کلہم جی سید ہزارہ پاک سلام اللہ علیہ کی شان ہے یہ کہ حضور نبی پاک نے فرمایا جدھر میری تھی مہربان ہوئے ادھر اللہ مہربان یہ تمہیں ناراض ہونے تم اللہ ناراض لیکن اس کے باوجود ہے تو پھیلی میرے تو ہے کیا پھر بولو کیا ہے یعنی ان کی شان بیان کرنے سے پہلے یہ کہنا پڑے گا یہ بولنا پڑے گا حضور کے جگر کا ٹکڑا حسن پاک حسین پاک کی شان بیان کریں کتنی بڑی شان ہے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں شبیہ سرکار ہیں او بڑیاں بڑیاں عظمتاں تے شاناں پاڑ والے نے لیکن تانوں کہنا پئے گا نواسہ رسول اس کے بغیر بات چلے گی نہیں بڑی شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی جنت کے 8 دروازے تڑپیں گے حضور نے فرمایا جے ابھی ہے میری امت میں 8 دروازے پھڑ کر دے آخر کے میرے بچوں لنگو میرے بچوں لنگو میرے قوم ابو بکر اٹھ کے کھلو کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہے کون حضور نے فرمایا آج جوان کتنا میں نے کہنے لگ جائے تم ہی ہے آپ کو سارے لگے سبحان اللہ حضور نبی پاک نے فرمایا اللہ میں نے جنہوں ایک گل کی تھی نا پہ سارے دے احسانوں کا بدلہ میں لا ہوتا ہے سوائے ابو بکر دے احسان دے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدموں میں حاضر ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا کیا تمہارے دے احسان ہے آپ نے فرمایا جان دے اس گھروں میرے رب نے تمہوں کا بدلہ بھی بنا دیتا ہے تیرے واسطے عرض کی تھی وہ کیا فرمایا قیامت کے دن میرا رب پورے میدان معاشر میں ساری امت سے تجھے جدا کر کے اپنا دیدار بغیر پردے کے کرا کر کہے گا یہ اس احسان کا بدلہ ہے جو تم نے دنیا میں میرے یاد کر دیا نہ رمزی کی محفل اور نہ خارجی کی محفل نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ خوشیہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے دونوں کام چلا اچھا یہ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حالت یہ ہے کہ پوری امت کا ایمان ایک کرو اور اس کا لے جانے کا ایمان ایک کرو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر نو روزے نا ایمان ہو
ابی بکر نے ایمان جمیع امتی، بے شک بے شک اگر ابو بکر کے ایمان کو تولا جائے میرے پوری امت کے ساتھ لگا ایمان و ابی بکر، ابو بکر کا ایمان بھاری بھی ہے لیکن ہے وہ بھی تو پھیلی، کیا بولو سبحان اللہ، شامہ بھی نال سنی جاؤ تو آگے جا کو سمجھو، ہے وہ بھی جل پتی ہے تو پھیلی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا ہر امت میں ایک پہلوان ہے، میری امت کے پہلوان کا نام عمر بن خطاب، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ مظہر کمالات انبیاء ہے، اور ایک مقام پر سرکار نے فرمایا میرے رب کی قسم جس نے مجھے رحمت اور نبوت کے ساتھ مبعوث کیا ہے، کسی بندے کے اندر بھی نبوت کے کمالات مجتمع اتنے نہیں ہوئے جتنے اللہ نے میرے اس غلام کے اندر جمع کیا۔ ایک مقام پر فرمایا نبی ہے ہی نہیں میرے بعد، لیکن اگر کوئی نبی ہوتا اور صاحب اس میں پہلے سے موجود نہیں ہوتا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن ہے وہ بھی تو پہلے، بے شک بے شک ہے وہ بھی مقام یہ ہے کہ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں حضور کو دکھا، یا اللہ ہمیں اپنا معبود دکھا، معبود دکھا، معبود دکھا، معبود دکھا، اور وہ بن دعا کے معبود کو معبود کے وصال کے بعد بھی چلتا پھرتا دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات، اللہ بڑے پریشان ہوئے ہوئے کہ یہ خطابت کریں گے، بالکل نہیں، یہ حقیقت ہے، بالکل خطابانہ انداز نہیں۔ ایک دن نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نا خلافت کا زمانہ تھا، تو مولا علی نے خواب دیکھا اپنے بسترے سے کھا، انہوں نے خواب دیکھا کہ سرکار کے اتنے سال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ گزر گیا، پھر حضرت عمر فاروق کا دور خلافت ہے، تو حضرت علی مولا نے علی مولا اونچا مولا بھی اونچا بولو علی مولا، انہوں نے خواب دیکھا، خواب کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار دو علیہ وسلم فجر کی نماز کا وقت ہے، حضور مسیحی پہ پڑھتے ہیں کتنوں حضرت علی پہ پڑھتے ہیں، ارے میرے حال تک وہ مڑے ہو میں جو تسلی کرا کوئی نہیں میرے حال تک ہو سنی بچوں پر میرا تک مجھے پچھلت بچوں پر، انہوں نے خواب دیکھا کہ حضور اندر مسجد میں داخل ہو رہے تھے، مولا علی ہے تو حضور نے مولا علی کو ایسے کیا جلدی آ جلدی آ جلدی آ، تم پڑھ تکبیر تمہیں پڑھاوا نماز، تم کیا کرو، اور میں مولا علی نے تکبیر کہی، حضور مسلم سے کرو گے ایک خواب ہے، یہ جن خواب کہتے ہیں، میں پنجابی بول رہا نا خواب کیا ہے، یہ خواب ہے، اور حضور نے نماز پڑھائی، مولا علی پیچھے تکبیر پڑھ کے بیٹھ گئے، تو حضور نے نماز پڑھانے کے بعد قدر ڈال ایک ڈیٹ مسیحی تھی، ادھروں ایک بندہ آیا کھجوروں کا طباخ لائے گئے، حضور نبی پاک علیہ وسلم نے کھجوروں منڈیاں شروع کی دیا، مولا علی نے دیتی پھر تھوڑی دیر گزری پھر علی پاک نے دیتی ایک اور، باقیاں نے دیتیاں زیادہ، تو مولا علی نے عرض کی حضور اور بھی عطا فرماؤ، حضور فرمایا بس تیری آنکھاں سرخ ہوئی ہوئی ہیں، وہ اشوب چشم ہے، دو کافی ہیں، کھجور گرم بہت ہوتی ہے، بس دو کافی ہیں، اتنے میں اذان دی آواز آئی، اکھ مولا علی دی کھل گئی، آپ اٹھے تے سدھے مسجد پلے آ گئے، ارے سیدنا عمر فاروق نے سے انہاں ہے علی آج دل کرتا ہے تکبیر تم پڑھ، نماز میں پڑھاؤ، تکبیر پڑھی گئے، نماز گئے پڑھائی، یہ ڈر کے کہ مارے اچھا امام عمر ہے اور مکبر مولا ہے علی، اور جب سلام پھیرے نا سلام پھیر کے وہ دیوانہ ٹیک لا کے ادھر تباہ لے کے بنا کھجورا حضرت عمر فاروق نے بننا شروع کی تھیا تے سارے نے دتیاں چوکھیاں، مولا علی نے ایک دیتی پھر دوسری دیتی پھر روک گئے، مولا علی نے فرمایا ایک اور تو دے ہو،
نارے علی پڑھاوا جی راتی سائیاں دیتی ہو گیا میں بھی دے رسول اللہ آپ سمجھے گیا کرو اور آواز بھی اونچی کرو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ آپ سمجھیں شانہ میں کو شانہ سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ یعنی دیوانے ہو بھئی مولا علی جو منظر خواب میں دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ اے گھر سمجھ رہی ہے مولا علی جہاں منظر سیدنا عمر فاروق کو جاننے میں دیکھ سبحان اللہ ایسے واسر جنے نے پر ہے تو پہلے بے شک بے شک ایتھوں کے پیچھے نہیں کرنا ہے تو پہلے اونچا بولو تو پہلے تو مانا کو نہیں بولا نہیں پتا پتہ وہ نہیں پتا تو پہلے کسے کہتے ہیں وہ دیوانے ہو تو پہلے کہتے ہیں بھئی کسے دے صدقے وچ بے شک کسے دے صدقے اونچا بولو صدقے ہاں مثلا حضرت صاحب تشریف لائے حضرت صاحب کے ساتھ کوئی اور بھی آ جائے ہائے ہائے اور وہ تو سٹیج پہ نہیں بیٹھ سکتا آپ کہتے کلا ہو لیکن وہ حضرت کے ساتھ آیا ہوا ہو اسے کوئی ہٹا سکتا ہے نہیں وہ تو حیل میں ہے بے شک اصل اصول نہیں ہے ایک گانا زم کرنی ہوتی ہے تھوڑی اصل اصول 1.25 نبی بھی نہیں ہے بے شک نبی ہے وہ بے شک رسول ہے وہ ان پر درود ہو بے شک ان پر سلام ہو بے شک مقصد نہیں جی جی اللہ رب العالمین کا مقصود اصلی نہیں مقصود اصلی کعبۃ اللہ بھی نہیں بے شک مقصود حقیقی بیت المقدس بھی نہیں مقصود حقیقی اللہ کا قلم اور لوح بھی نہیں مقصود حقیقی عرش اور کرسی بھی نہیں مقصود حقیقی نیکی اور بدی بھی نہیں مقصود حقیقی جزا اور سزا بھی نہیں مقصود حقیقی یوم قیامت بھی نہیں مقصود حقیقی وقت آمنہ کا لال ہے اور ان کی عزت و شان ہے فرماتے ہیں اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے بولو اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے کچھ بولو اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے ہوتے تو خلیل بنا ایک کعبہ بنا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے لولاک والے صاحبی سب تیرے ان کی ابوت ان کی نبوت ہے سب تمام ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے
نے میرے نخل اس گل کی یاد میں یہ صدا گل بشر کی ہے کعبہ بھی ہے کی تجلا کا ایک ذل روشنی کے عکس سے قطبی حجر کی ہے اے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ بھی عصر کی سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جانے فروز مرر کی ہے اور نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر یہ تو کر چکے تھے نا جو پرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے اصل الاصول بندگی اس تاج ور کی ہے اصل الاصول بندگی سے تاج ور کی ہے کیا بولو اصل الاصول بندگی اس تاج رسول بات یہ ہے تو مقصود کوئی نہیں ہے ذہن میں رکھنا نبی بھی مقصود نہیں رسول بھی نہیں اے اللہ صاحب نے سمجھ نہیں آمین نبی سارے کے سارے معلنین ہیں معلن کسے کہتے پتہ ہے حضرات ایک اعلان سننا جیڑا ایک ہے وہ معلن اعلان کرنے والا انبیاء معلنین آمد مصطفیٰ ہے سبحان اللہ ہر ایک یہی کہتا رہا رنگ شادی نہیں دے سرکار دیے وہ آمنے آنے آ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے ماری پھوک جناب بندے ٹھیک ہے لنجے ٹھنڈے سارے ٹھیک ٹھاک ہو گئے امتی ابن اٹھ گیا کہ تواڈے نال کا شاید نبیوں میں کوئی نہ ہونے لگا زبان بند کر رہے اور میں جانتا ہے کیا پڑھ کے پھونکتا ہوں انہیں آگیا نہیں سنو دسو فرمایا قسم ہے عیسیٰ کو اس کی جس نے عیسیٰ کو روح اور کلمہ کہا ہے میں تو اس آخر میں آنے والے نبی محمد عربی پر درود پڑھتا حق محمد حق محمد حق محمد میں کہتا ہوں حق محمد یا محمد آپ نے کہنے صلی اللہ علیہ وسلم حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد یہ آپ سمجھے حضور کا مرتبہ سمجھے تو حضور کے تو فیل ہیں سارے اب مولا علی کی بات کرتے ہیں تو مولا علی کون ہے حضور کے اچھا بولو شان پہلے سن رہے ابھی تو حضرت سمانے غنی بھی ہے تیسرے یادوں کا بھی تذکرہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے سامنے تو ننگے پردہ کیا سی تو آپ کی بیٹی جڑے حضور دی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے زلفاں نے تیل وچ نہ خوشبو پا کے مسل رہی ہیں حضور دی نظر پہ گئی حضور نبی پاک اس میں لنگ گئے تو بعد میں جب صاحبزادی کر آئی ہیں نا حضور نے فرمایا میری تھی خدمت بہت دل نال کریا کر عثمان دی کان نیڑے کر تینوں میں دی شان سنا یہ صاحبزادی سے ہمارے خود حضور جس کی شان خدا بیان کر رہا ہے وہ خود عثمان کی شان بیان فرمایا کہ یہ ایک گل یاد رکھی میری پوری جماعت وچ ایک کی جڑیں جدا مزاج میرے مزاج تے بالکل قریب مبارک ہوئے تینوں کوئی اور نہیں ہو تیرا خامد عثمان حضور نے فرمایا 40 دن میری عمر ایک دن کار دے دو ایک بندے نے تے تک پوچھا ایک نے روشنی بہت دیگے شیدی والے سنیاں مسیدینہ میں بولے نات مقرر کی تھی کہ اچھا بولو یہ مدینہ شریف حضور کی موجودگی بھی جو ہوتی تھی
آپ سبحان اب وہ رجوع کرواتے سیدھا آسان میں صاحب کو کھڑا کر اور کبھی کبھی تو بغیر اہتمام کے منعقد ہو جاتی تھی کبھی کبھی حضور اہتمام کرواتے کیا کرتے ہیں کدے کدے حضور تشریف فرما ہونے تو جناب کوئی آمدہ نہ ادھر کلمہ پڑھتا تو کلمہ پڑھنے والے حضور میں نعت سنانی ایک بزرگ ہے صحابی ہے حضرت نابغہ جہدی حضرت نابغہ یاد رکھے پھر بولو نابغہ جہدی بیت غین اگے ایک نابغہ جہدی رضی اللہ تعالیٰ یہ نابغہ نے 200 شعروں سے زیادہ کلام پر مبنی نعت رسول لکھی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نابغہ جہدی جو تھی یہ آئے نا تو انہوں نے حضور کی شان پہلے تو کلمہ پڑھے انہوں نے حضور میں نا جب کلمہ نہیں نہ پڑھتا تھا تو اڑے بارے تو میں نے لوگوں نے غلط اللہ دسیاں جان تمہیں پوٹے سے شیر آپ کے کفارہ ادا کرنا چاہنا یا پھر کلوتیاں ہی نعت پڑھنا حضور نے فرمایا ہو جا شروع 200 تو زائد شیر خود حضور نے سنائے صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی اور جب انہوں نے یہ شعر پڑھا وَأَنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ مُحَنَّدٌ مِّن سُيُوفِ الْهِنْدِ مَسْلُولُ حضور نبی پاک نے فرمایا ٹھہر کر رہا پہلا مصرع صحیح دوسرے میں چیننگ تھا پہلا مصرع کیا ہے ان الرسول لنور یستضاء به بے شک یہ رسول نور ہے اور سارے اس نور سے روشنی لے رہے ہیں آپ نے فرمایا یہ مصرع بالکل ٹھیک اگلے میں چیننگ تھا اگلا سی محمد من سیوف الہند مسلول اور یہ ہند کی تلواروں میں سے چمکتی ہوئی تلوار ہے حضور نے فرمایا نہیں ہند کی تلوار نہ بول لیکن کہ محمد من سیوف اللہ مسلول اور جب انہوں نے یہ شعر پڑھا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک پھینکی اپنی چادر مبارک آپ نے ایسے پھینکی اور چادر انہوں نے لے لی اے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تقدے میں سا یہ دوڑ دے نیڑے نیڑے گئے اور نابغہ دے انہوں نے کہا بڑھ 10 سردار درم چادر میں نو دے انہوں نے کہا معاویہ تو جو پرانا ہے نا دا واقف ہے تینا دا غلام ہے تمہیں ہون جڑا نور تک گیا ہے دیتے سودا دی اب بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نہیں دیتی چادر اور انہوں نے مثال دو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خریدی 10,000 دی یا 12 دی یا 16 دی ایک روایت میں 20,000 درہم دی 12 چنا نہیں انہوں نے کہا میں اپنی زندگی میں ایک تار بھی نہیں دوں اپنی زندگی میں ایک تار بھی نہیں دینا تار چادر کا تاغا انہوں نے کہا اس چادر نے جس میں مصطفیٰ کو چوما ہے ہم اسے اپنے سے جدا نہیں کر اور یہاں سے جماعت میں رکھ لو یہاں سے جماعت میں بات رکھ لو کہ صحابہ کرام کو مال سے بڑھ کر سرکار ہے اچھا بولو اچھا بولو حضرت معاویہ بھی 10,000 دیتے کیوں دینے کی آفر کیوں کی تھی اگر حضرت معاویہ کی نظر میں چادر کی قیمت نہیں ہے تو 10,000 دینار کیوں لے رہے ہیں حضرت معاویہ جانتے ہیں 10,000 کچھ بھی نہیں یہ چادر اتنی عظمتوں پر پہنچ چکی ہے کہ خدا کی نگاہ بھی چادر پہ
اسے سمجھو. کیا بات ہے. اور انہوں نے آگے سے انکار کیوں کیا؟ ہائے ہائے. یہ دسو، ایک پیسے دے رہا ہے، ایک نہیں لے رہا. یہ گل سمجھو، ایک پیسے دے رہا ہے یعنی پیسے کو جدا کر رہا ہے، دوسرا قبول نہیں کر رہا. یہ جو جدا کر رہا ہے یہ بھی مصطفیٰ کے لیے، جو قبول نہیں کر رہا وہ بھی مصطفیٰ کے لیے. مطلب یہ کہ پیسہ کچھ نہیں، سب کچھ مصطفیٰ ہے. آپ بولو لبیک لبیک. یہ نابغہ جاتی جو تھی. اچھا پھر وہ جب چادر تھی گل نکل گئی بہت دور سنانا سا گیا گل جڑی. وہ جب چادر انہوں نے لے گئے، لیکن ایک اور بات ہوئی بیچ میں وہ جس کے لیے میں نے بات سنانی تھی. انہوں نے کہا جب یہ شعر پڑھا تو انہوں نے فرمایا لا یفتح اللہ فاقہ، اللہ تیرے منہ سلامت رکھے، اللہ تیرے منہ سلامت رکھے. میں اپنا مجھے سننا تو اس ہفتے تو ہمیں روایت سنائی. اور اب اگلی بات بھی سنیں. قال الاسمعی، یہ صرف علماء کرام کی برگاہوں میں درخواست ہے. قال الاسمعی رضی اللہ تعالی عنہ لقد رأیت النابغہ، میں نے نابغہ کو دیکھا ہے، میں نے نابغہ کو دیکھا ہے. اور یہ وہ یا تو اپنی بات کرتے ہیں یا قرظ بن اسامہ کی بات کر رہے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک ہے. وہ کہتے ہیں میں نے، چونکہ پیچھے انہوں نے قرظ بن اسامہ کا تھوڑا ذکر کیا، روایت تگڑی لمبی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں دیکھا ہے قد عاشا مئتین و ثلاثین سنہ، انہیں دیکھا ان کی عمر مبارک 230 سال تھی. کتنی سال بولو؟ 2 صدیاں ہوتے کتنے؟ 230 سال تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اذا سقط سن، 230 سال میں بھی جب ان کا کوئی دانت گرتا تھا نبتت لہو اخرى، ابھی وہ پکڑ کے ہاتھ میں رکھتے تھے کہ اس کی جگہ دوسرا دانت نکل آتا. لوگوں نے ایک گل اگلی کیوں نہ کی تھی ہے وہ میری گل کی تصدیق کے طرح سنو. توثیق تصدیق نہیں، توثیق. وہ فرماتے ہیں ایسا کیوں تھا کہ 230 سال میں دانت نکلتا تھا؟ وہ فرماتے ہیں لدعوت رسول اللہ ہے، یہ اس لیے تھا کہ حضور کے منہ سے یہ جملے نکلے تھے خدا تیرے منہ کو سلامت رکھے. گل ساری پھر بولو گل ساری. یہ نوبہ تو میں نے یہ واقعہ سنا دیا. محفل ہو گیا تھا، وہ ایک دن محفل ہوئی، محفل کے دوران دیے شیے تھے، ایک عربی بھی بیچ میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے اٹھ کے عرض کی یا رسول اللہ جنت میں بھی بجلی ہوگی اور روشنی ہوگی، لائٹ مائٹ ہوگی، یہ چراغاں ہوگا؟ حضور نے فرمایا ایسے محفل میں دیکھ کر آپ نے فرمایا کہاں ہے عثمان؟ کہاں ہے حضرت عثمان غنی؟ اٹھ کے کھلو گیا. آپ نے فرمایا سنو سوال کرنے والے سائل، یہ میرا غلام عفان کا بیٹا عثمان جب یہ جنت میں ایسے قدم دھرے گا، اس کے دہلیز جنت پر قدم رکھنے سے ہی اس کے چہرے سے وہ چمک نکلے گی کہ پوری جنت جگمگ جگمگ جگمگ. اس درجے کی شان ہے، مگر ہیں تو پہلی. بے شک بے شک ہے تو ایک اور بولو ہے تو ہیں تو پہلی. مولا علی سبحان اللہ. نعرہ حیدری، وہ سارے بولو. مولا علی کی نہیں سن رہے. حضور نے فرمایا ان علی منی وانا منو، یہ میرے چومے دے چوئے. ان علی اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی تو آخرت میں بھی میرا پرا ہے. شار و شار لمو لم
اس کے بال میرے بال ہیں، اس کا گوشت میرا گوشت ہے۔ کبھی وہ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھموں کا لکھی جسموں کا جسم انہوں نے اگلے اور کوئی گل کی وہ بڑی ڈاڑی جی گل وہ جانے پیر میرے علی شاہ صاحب جانے انہوں کا عشق، لیکن میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور آنکھوں کے تاروں اتنی بلند شانہ کہ آپ میں سے کوئی نقشبندی بیٹھا ہو، نقشبندی حضرات علی صاحب بھی نے آپ بھی ہو، اور نقشبندی حضرات ذرا مجدد صاحب کی بات سنیں، حضرت مجدد الف ثانی شیخ فاروق احمد سرابندی علی احمد بھائی چلو مجدد صاحب کے نام سے یاد ہے حضرت مجدد الف ثانی نے جڑی گل کی ہے ذرا اور نہ سنیں، اگر میرے حال تک ہو وہ فرماتے ہیں فقیر نے بنظر غائب جب اولیاء کی صفوف میں توجہ کی تو معلوم ہوا کہ حضرت امیر، وہ مولا علی کو کیا کہتے ہیں؟ حضرت امیر، اپنی وہ ان کی خاص ایک لینگویج ہے خطوط لکھتے ہوئے، وہ فرماتے ہیں درویش فقیر نے جب صفوف اولیاء میں بنظر غائب توجہ کی تو اس درویش پر یہ عقدہ کھلا کہ حضرت امیر علیہ السلام، یہ مجدد صاحب بول رہے ہیں، حضرت امیر علیہ السلام نہ وہ ہے کہ صرف امت محمدیہ کے ولیوں میں ولایت بانٹنے کی نعمت ان کے ہاتھ آئی، بلکہ آپ وہ ہیں کہ گزشتہ امتوں میں بھی جہاں جہاں جب جب جدھر جدھر کوئی ولی ہوا روح علی نے جا کر اسے ولایت تقسیم کی ہے۔ یہ جو ہمارے اولیاء بیان کر رہے ہیں، اولیاء جو دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھے کشمیر موجود ہے، یہ ٹاپک نہیں میرا صرف حاجی شان علی بیان کرنا، وہ سنو حیران رہ جاؤ کہ قبلہ ایٹی بلند شان کی حضور نے فرمایا جنت میں بوئے کہ میرے نام علی کا لکھیا ہے، میرے ہاتھ چپ کے آپ کو سبحان اللہ، نہ میں شیعہ نہ میری نسلہ میں کوئی شیعہ، اللہ آئندہ آنے لئے مجھ کوئی پیدا کرے بھی نہ، سنی رکھے تو سنی مارے تو سنیوں میں اٹھائے، لیکن یہ عقائد ہے جو سمجھے اس کو کہ حضور نے فرمایا دروازہ جنت پہ نام علی، اور جب میں معراج کی رات کو رب سے ہم کلام ہوا تو لہجہ صدیق اکبر کا رب نے اپنایا اور علی کا رب نے پوچھا، میرے کیا کو سبحان اللہ، جب ان سے میرے رب نے ہم کلامی کی تو پہلے تو میں حیران ہوا کہ جاؤں کہاں، آواز آتی تھی آگے آؤ، آواز کی آمنی سی بڑے محمد قریب ہو آمد قریب آسر بڑے محمد، یہ آلہ بڑے نبی ہے، پاوے کٹ کرا کے دیتے پھر پاوے قسمیں توجہ چلی جاتی پاوے کٹ کرا کے، بابا فرماتے ہیں اے حدیث کا ترجمہ کر کے آلہ بریلوی کہ بابا بریلی ہے جائے، آپ فرماتے ہیں آواز آئی پھر بڑا ہے محمد قریب ہو محمد قریب بڑا ہے محمد قریب ہو احمد قریب سرور ممجد، مثال کیا ہوں، یہ کیا صدا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھا، تبارک اللہ شان تیری کلی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو تقاضے ایسا میں پیار کہتے ہیں محبوب پہ ٹھوک دیں، تقاضا یہ لفظ اللہ کے لیے بول رہے ہو جی، ہوش کرو کہیں جوشے لنگ کرن نہیں دیکھ سکتا ہر گفتو موسیٰ، اور کہیں تقاضا سبحان اللہ، اور قبلہ تقاضے دا پہلے پڑھو ہی سمجھو تقاضا ہے کہ
حضرت جبریل آگے جو پیر چومے نا حضور نے آنکھ کھولے اور میں کہے گا جبریل عرض کی حضور ان اللہ کا رشتہ کا اعلان کائے محبوب بات اتنی ہے اللہ کو آپ کی زیارت کا شوق ہے سبحان اللہ آپ کی زیارت کا شوق ہے شوق ہے تو قبلہ وہ حضور فرماتے ہیں پھر وہ میں وہاں آگے آواز آ رہی ہے سمجھ ہی بولی لامقادہ مطلب کہ یہ سمجھ اونچا بولو کوئی نہیں سجا کھپا لہندا چھڑا کوئی نہیں کوئی نہیں اونچا نیچا یہ سمتا ممتا نہیں حضور فرماتے ہیں پھر مجھے آواز دوبارہ آئی اف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ربا کا یصلی جاؤ وہیں رہو تمہارا رب تم پر دودھ بیچتا ہوگا تمہاری قریب آ سبحان اللہ حضور فرماتے ہیں کہ تو بے امورین پھر بھی میں تمہیں وجہ تم بڑا حیران ہویا کہ یہ ابو بکر کی آواز ہے لے جا ابو بکر کا پھر جب میری رب سے ہم کلامی ہوئی میں آج کی دی یا اللہ تھے ابو بکر میرے تو پہلے آیا تو برنا محبوبہ تھے تو رسول نہیں آیا میں آج کی تھی میرے مالک تو یہ لے جاؤ اور محبوبہ یار یار سے ملے تو اسے تحفہ دیتا ہے ہم نے کہا تحفہ بھی وہ دے اس لہجے میں بات کریں جو تجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے ابو بکر میں کلام ہوا اور حضور فرماتے ہیں پھر میرے رب نے مجھ سے پوچھا حالانکہ وہ سارے حال جاننے والا ہے بے شک بے شک پھر پوچھا چاچے نے منڈے علی کا کیا یہ شان ہے مولا منتظر کی لیکن ہے تو پہلی بے شک بے شک لاؤ جی گل مکائیے ہے تو ساری کائنات تو پھیلی ہے تو کس کے تو پھیل ہے آؤ کلو بند کریے کس کے تو پھیل ہے ساری کائنات تو پھیل میں آمنہ کے لال کی تو پھیل اور ایک جملہ اگر آپ سننے کی تھوڑی سی زحمت دوبارہ فرمائیں تو وہ سن لیں تو سرکار کس کے تو پھیل سرکار تو پھیل میں نہیں ہے اللہ کے شوق کا نتیجہ ہے سرکار تو پھیل میں نہیں ہے ہر ایک حضور کے سبب ہے حضور خدا کی محبت کے سبب ہے حضور آپ فرماتے ہیں کرنا اور نہیں اور نہ کچھ ہو جائے میں نے اچھا ساری نہ بزرگاں نہیں بھیجا تھا اور نہیں اور ہو جانے کے کرنا حضرت عباس رضی اللہ عنہ پڑے عجیب کو نعت پڑی حضرت عباس چچا جاننا انہاں حضور علیہ السلام یا رسول اللہ عطا سے نولی میں نے اجازت دیندے ہو ان ام تک تعدیل حقا ام تعدیل حقا ان ام تعدیل حقا اجازت مجھے دیتے ہیں کہ میں آپ کی مدحت بیان کروں شاہ حضور نے فرمایا ہاں چاچا صحیح لکھی ہے حضور نے فرمایا چاچا ہاں صحیح لکھی ہے انہاں کہ سنو انہیں شروع کر دیتی شاہ بڑے بڑے کمال شیر پڑے اسی شیر میں یہ ہے وَفَرَدْتَ نَارَ الْخَلِيلِ مُقْتَتِمًا فی صلبہ انت کیف یحترم اور جب ابراہیم پاک کو آگ میں ڈالا گیا یا رسول اللہ کلے ابراہیم آگے چلیں گے چپ کر کے تسی بھی نال ابراہیم دی آگے چمڑ گئے تو جدو تسی ابراہیم کے نالوں ابراہیم سارے کس طرح سارے اچھا تاجدار ختم نبوت اور اسی میں یہ شعر پڑھتے پڑھتے وہ آخر میں لائے وان کا لمحہ اور جب ولدتا آپ کو جنا گیا اشرقت الارض زمین ساری منور ہو گئی بے نور کا آپ کے نور سے حضور نے سارا کلام سننے کے بعد بولا چاچا بہت اچھی شان بیان کی ہے پر عد بچو یہ سن دے پہ ہو شان بہت چلی میری بیان کی دیا پر
اد وچوں انہاں دے حضور پھر پچھوں منڈو تساں آپ دسوس کر ایسا اتنے شروع کرتے ہیں حضور نے فرمایا چچا منڈ دی میں ہی جانتا ہوں میرا رب جانتا ہے فرمایا ہوا یہ کہ میرے رب نے نا اپنے ہی نور سے محبت کی اور اپنے نور سے میرے رب نے فرمایا وہ نور کتنے سی کہاں میں کیا میں کسی وجہ سے نہ کروں سبحان اللہ مجھے نہیں اللہ نے پریمی فرمایا وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی نہ کہتی اٹھے جو کسرے جناب کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے بے شک بے شک دیوانوں خبر کون دے سکتا ہے وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی کل میں وہ ایک قوالی جی سن رہا تھا تو راتیاں ہمیں پروگرام تو بعد یہ بھی میں کدے کدے کرتا ہوں تھا وہ ادھر کوئی حد ہے ان کے حدود کی والا گل خدا بے وہ نا کہنا صحابی سی نا بہت ہو گیا امجد صاحب ہاں امجد نہیں ہوتا ابا فرید غلام فرید مقبول صحابی غلام فرید صاحب اور تو وہ شعر پہ پڑے بھائی سر لا مقام سے طلب ہوئی کوئی حد ہے ان کے عروج کی سر لا مقام میں نے غور کرنا شروع کر دیا وہ قوالی ہوتی نہیں تو میرے سر پڑھ کے نا غور کر رہا تھا یہ کہہ رہے سر لا مقام سے طلب ہوئی کوئی حد ہے ان کے عروج کی یہ کیا سمجھو یعنی لا مقام وہ تھائیں جتے حد کوئی نہیں جتے حد مجھے پہنچیا کون ہے سرکار یعنی سرکار کی بلندی کی کوئی حد ہے ہی اللہ نے لامقام میں بلا کر یہ بات سمجھائی ہے بندوں کو کہ جیسے لامقام کی کوئی حد نہیں ہے ایسے ہی مصطفیٰ کی بھی کوئی حد نہیں چلو گلا نمیاں ہو جان گیا پھر یاد ہے جیڑی گل کر رہے تھے کیڑی تو پہلے نہیں اس گل تو پہلے اللہ نے نور دی حضور فرماتے ہیں کوئی چاچا اللہ نے اپنے نور میں کہ کہاں تھا نور زمین تھی آسمان شرق غرب شمال جنوب جنت شریف قلم شریف جو بنائی گئی نا اس پہلے اللہ نے قلم نہ دی قلم نہ تقدیراں لکھیاں اس قلم تے اپنے ارادے نال اس میں محمد لکھا قلم تے چند جی اس قلم پر بھی یار کا نام ہے اور جنت کے در و دیوار پر بھی رب نے اپنے یار کا نام لکھا سرکار کا نام لکھا تختی نے جڑی پہلی چیز لکھی تھی ہوگی اعلیٰ بریلوی کے ابا جان نے یہ روایت بیان فرمائی ہے جمال مصطفیٰ کتاب انہوں نے حضور کی شان میں لکھی پڑھی اس میں نے زمانہ پہلے کچھ 25-30 سال پہلے پڑھی سی وہ فرماتے ہیں جب اللہ نے قلم تخلیق فرمایا پھر اللہ نے فرمایا قلم نو اب تم یا قلم اے قلم لکھنا شروع کر دے مقادیر الامم ساریاں ان کا یہ تقدیریں لکھ تو ٹھکا ٹھک لکھی جائے قلم لکھی گئی یہ امت گناہگار ہوگی اس پر یہ عذاب ہوگا اس پر یہ عذاب ہوگا اس پر یہ عذاب ہوگا یہ گناہ کریں گے ان پر ٹڈیاں اتریں گی ان پر پتھر برسائیں گے ان پر آخری جب سرکار کی امت کی باری آئی نا وہ لکھنے لگی امت بڑی گناہگار ہے آگے لکھنے لگی رب نے فرمایا کہ یا قلم لیکن آنکھوں سبحان اے وہ باویوں نے باوار پہ لکھے اعلیٰ حضرت ابا جانا یہ روایت میں بیان کرتے ہیں یہ مطلب ہے کٹی بچی عشق مصطفیٰ ہے انہوں نے کہا پھر فرماتے ہیں سرکار کریم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کف یا قلم اے قلم رک جا ہوش کر یہ عام امتیں نہیں تھی جن پہ تو لکھتا چلا گیا یہ اس کی امت ہے جس کا نور خود تجھ میں موجود ہے تو
تو بعد لکھ امتوں مسلمتوں کہ امت گناہگار ہے، یہ لکھ دیا تھا اس نے. آگے لکھ وَرَبُّهُ غَفُورٌ، اور اس امت کا یا ربُّهَا، اگر سیغوں کے اعتبار سے لکھا جائے ربُّهَا مغفور، ربُّهَا غفور، امت گناہگار ہے لیکن اس امت کا رب بخشنے والا ہے. یہ نعمت رب ہے کس کے سبب؟ آج بھی رات میں کیا شب برات، تھوڑا جا اچھا بولو کہ کام ہے، شب برات، اچھا بولو شب برات نہیں، رات کا تھوڑی دلہن علی ہوتی ہے برات، اصل لفظ کی ہے برات، یہ بری ہونے والی رات. یہ رات برات کی ہے، لیکن اگر تمہیں حضور سمجھ آ جائے تمہارا ہر نمائی نمائی برات. پریشان ہو گئے. برات کا مطلب ہوتا ہے بری ہونا. کیا ہونا جی؟ برات، برات نہیں برات. تو اس کا اگر تمہیں حضور سمجھ آ جائے تو تم ابھی نہ ابھی کیا صبح کل پرسوں ترسوں ہر شب ہر دن ہر برات ہو جائے تمہاری. صرف سرکار کا عشق چاہیے. مثلا کچھ علماء واسطے میں گل کرنے لگا میں تساں کسی سنگیت دے خیال جاؤ کہ نویاں ہی گلاں کوئی سنتے ہیں تو میں عرض کرا جناب کی خدمت جو حدیث شریف ہے میری جان آپ کے قربان. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئہ ومن صلی علیہ مئة كتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق. یہی برات ہے نا، یہی برات ہے نا. علماء کو پوچھ لو یہ میرے نشان کے یہی برات ہے. تو پھر شب کا کیا کہنا؟ جس لمحے عاشق مصطفیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ اس عاشق کے لیے دوزخ سے برات کی مہر اس کے ماتھے پر لگا. اب بولو نعرہ رسالت. ایک اللہ عشق دیا سمجھنے کی کوشش کرو میرے کلیجے جو ٹکڑے ہو. یہ ساری نعمتیں حضور دے تو ہے، کہے تو ہے. یہ آج کی رات بھی کس کے تو ہے، ماہ شبان کس کے تو ہے، اور جوانے والا عظمت والا مہینہ وہ کس کے تو ہے. کتنی مغفرت کتنی مغفرت کتنا کرم. رمضان المبارک میں چند چڑے تو لے گئے، چند لے کے ابو عید علیہ دن تک، بلکہ عید علیہ تیارے بھی اتنی مغفرت ہوتی ہے، اتنی مغفرت ہوتی ہے جس کا کوئی حساب و کتاب. اللہ جانتا ہے کہ وہ کتنے لوگ ہوتے ہوں گے کہ حضور نے فرمایا پہلے دن جتنی ہوتی دوسرے دن ڈبل تو تیسرے دن ڈبل تو چوتھے دن اور پنجویں دن اور تو چھویں دن اور. اتق من النار کے ایام ہیں اور مغفرت کے ایام ہیں. خدا کے بندو اللہ کا واسطہ ہے غور کرو یہ ساری نعمتیں کس ایک ذات کے سبب ہیں. اگر تم غور کرو گے تمہیں آمنہ کا لال نظر آئے. اور پھر یہ نہیں، یہ میں نے صرف حضور کی عظمت کی بات سنائی ہے. تو غیر علی گل بھی یہ بڑی لمبی چل رہی پرسیو میں ہو گیا. اللہ کی قسم چاہتا میں نا جو میں سوچ کے آیا تقریر یہ شروع ہوئی یہ تھکاوٹ نہ ہوئے، تھکاوٹ نہ ہوئے تو میرا دل کرتا ہے ساری رات بیٹھو کرو گلنا سرکارہ دی. آپ کو میں ایک بات عرض کروں کہ جو کچھ بیان ہوا ہے یہ حضور کی شان کے متعلق قطرہ بھی نہیں ہے. سمندر باقی ہے اور اس سمندر کا کنارہ خدا کی سوا کسی کو معلوم نہیں ہے. صحابہ کو بھی حضور کی حقیقت کی خبر نہیں ہے، نہ کسی نبی کو ہے. یہ بھی ذہن میں رکھنا. 1.25 لاکھ انبیاء کو بھی حضور کی حقیقت کی خبر نہیں ہے. وہ تو ایک دن حضرت نے کہا تھا نا موسیٰ پاک نے
ربی ارینی، یا اللہ مجھے دکھا بعد درجات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کے درجات کا کوئی کچھ حصہ مجھے بھی یا اللہ دکھا۔ آگے سے جواب ملا یا موسیٰ انک لن تطیق ذلک، تجھ میں یہ دیکھنے کی طاقت ہی نہیں، حضور دے درجات دا کچھ حصہ بھی دیکھن دی نبیوں نو طاقت نہیں۔ ہم کون ہیں کہ اعلیٰ حضرت جڑے چھوٹیاں دے عاشق رسول، دنیا تو جانے جانیاں لگ گئے، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح رسول، تم سے کب ممکن ہے پھر ملت رسول۔ لکھ کے گلا میرے کلیجے جو ٹکڑے ہو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ پھڑ کے رسول نے فرمایا تھا یا ابا بکر لم جعرفنی حقیقت من غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جان نہیں سکتا۔ اساں ساری کوشش کرتے ہیں ساڈا حصہ شامل ہو جائے حضور دی مدحت میں، حضور دی شان بیان کرنے میں، وگرنہ کہاں ہم نکمے نکھٹو نالائق پاپی اور کہاں آمنہ کا لال، ان کی پاکبازی، ان کی رفت، ان کی شان، ان کے تو پیشاب اقدس و اطہر و اقدس و انور کا ایک قطرہ مبارک بھی پاکیزگی کی اس بلندی پر فائز المرام ہے جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ بس یہ شان کی متعلق میں نے عرض کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک عام بات کا ذکر نہیں ہے میں نے، کیا صرف شان پر ہی اکتفا کرنا چاہیے یا حضور کا پیغام بھی جاننا چاہیے؟ اونچا بولیں۔ تو یہ جو آج ہم توبہ کرتے ہیں، یہ جو ریڈی میڈ میسج ہم نے بنائے ہوئے، میں ابھی اپنا موبائل چیک کر دیا، میرے بھی آمن گئے سویرے تک ہزارہ ہوں، آج کی رات کو معاف کر دینا، فلان کر دینا، سویرے جتنی ہوتی اتنی کرو، نہیں ہوتی ہیں معافیاں، اندروں پتا دل نو کے کرے، اچھا بولو، بری آج کی رات ہے، شب میں بارات ہے، آپ مہربانی بھر ہماری خطائیں معاف فرما دیں۔ کہ بلا مومن وہ ہے جو حضور کی محبت دل میں رکھے اور حضور کی بات مبارک پر بھی عمل کرے، کسی کی قیمت نہ کرو، کرتے ہو وعدہ کسی کی قیمت، جھوٹ، چوری، زنا، کس سے بھی گناہ کے نیڑے نہ جاؤ، چڑے ہوئے حضور دی شفاعت دے امیدوار رہ کے انہاں تو توبہ کرو، آئندہ گناہ نہ کرنے دا وعدہ کرو اور حضور دے وفادار غلام بن جاؤ۔ پھر سمجھو پھر معافی ریڈی میڈ میسج ہوتے ہیں، فلانی رات کو معاف کر دینا، اس کی رات کو بھی ہم لوگ چلاتے ہوتے ہیں، جو لیلۃ القدر ہوتی ہے تو اس رات کو بھی ہم یہ ریڈی میڈ میسج چلاتے ہیں کہ آج بڑی رات ہے۔ مہاجروں میں ان کو بڑی راتیں کہتے ہیں، میں چونکہ کراچی میں رہا ہوں نا، میرا تجربہ ہوتا ہے، تو ہم لوگ کہتے ہیں آج بڑی رات ہے تو مہربانی فرمائیں آپ معاف فرمائیں۔ تو آپ وعدہ کرتے ہیں اپنے دلوں سے کہ اللہ سے دل کی گہرائی سے وعدہ کریں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں اور ہم چوری بھی، چگلی بھی، دونوں مسلمانوں کو لڑاؤں گے بھی، کی گل ہے۔ ایک اور وعدہ کرو، وہ استثاریہ کرنا تو ضروری ہے، کرو گے؟ کسی گستاخ نال بہنا میرے، کسی گستاخ نال، ہم گستاخ کو مراد کے ایڈٹنے والی نے انہیں کو بچ کے رہنا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے ہر بلا سے، خصوصاً دیوبندی بھی حیات سے۔ یہ وعدہ کرتے ہو؟ میں حدیث شریف کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ بلا حضور نے فرمایا جو بندہ کسی بد مذہب کی صحبت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ بد مذہب کے ساتھ بیٹھنا اونچا بولو نہیں، اور اگر کسی بھائی کو کوئی تکلیف